الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم. میں سمجھا چھٹی دے زی قدر زی وقت نے چند جمعے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے چند باتیں کی جائیں تاکہ اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کی فضیلت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھے. اور یقیناً یہ بات ایسی ہے کہ جب کسی کی عظمت دل میں ہوتی ہے تو اس کی بات ماننا آسان ہوتی ہے. مثلا ایک بندہ گلی کا کوئی کام کہہ دے کہ یہ کرو تو انسان کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن علاقے کا وڈیرا، ڈی پی او، ڈی سی او یا کوئی ایم پی اے، ایم این اے، وہ اگر کوئی کام کرنے کا کہہ دے تو انسان فوراً کر لے گا. حالانکہ ظاہراً دونوں بندے ہیں، لیکن کہنے والے کی عظمت بڑھ گئی ہے اس کے رتبے کی وجہ سے، اس کے مقام اور پوسٹ کی وجہ سے. اس کی عظمت بڑھی تو اس کی بات ماننا آسان ہو گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان اس حوالے سے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کے نبی کی عظمت آئے، آپ کی فضیلت، آپ کی شان و شوکت ہمارے دل و دماغ میں جب بیٹھے گی تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے، عموماً یہ شعر آپ سنتے ہیں عموماً کہ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہی ایسی زباں خدا نہ کرے. یہ جملہ بھی آپ سنتے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ صرف بندہ اللہ کا ذکر کرے، رسول اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ ایسی زبان بھی نہ دے. تو اب رسول اللہ کا تذکرہ کرنا ہم باعث عزت، باعث نجات، باعث فخر سمجھتے ہیں.
اس لیے میرے ذہن میں ہے کہ آج سے چند جمعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانیں کہ آپ کا عظمت اور آپ کا مقام کیا ہے۔ تو آج شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے۔ نصیب ہوا اگلے جمعے انشاءاللہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے حوالے سے بیان کریں گے۔ آگے انشاءاللہ پھر مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے باتیں انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ آج کی جو ذہن میں بات رکھیے گا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان و شوکت کیا ہے۔ اس میں ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کروں، میرا شیخ بیان کرے، ان کے استاد بیان کریں، دنیا کے خطباء علماء واعظین بیان کریں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ رسول پاک علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کی عظمت خدا تعالی خود بیان کرتا ہے، گلیموں کے خدا خود بیان کرتا ہے۔ اور میں اگر یوں کہوں جیسے قرآن کی آیت ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ تعالی بے شک و ملائکتہ اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی اپنے نبی پر رحمتوں کی دعا کرتے ہیں، رحمتیں اتارتے ہیں، یعنی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جہاں اللہ نبی کی تعریف کرنے والا ہو، جہاں فرشتے نبی کی تعریف کرنے والے ہوں، وہاں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی کی تعریف کیا کرو، درود پڑھا کرو، ان پر سلام بھیجا کرو۔ اس لیے بھائیو یہ وہ شخصیت ہے جن پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ خود تعریف کرتا ہے۔ بلکہ اور اگر قرآن کی سیر کیجئے تو یقین کیجئے، میں اگر شاید یہ اس میں غلط نہ کر جاؤں تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جتنی تعریف قرآن میں کی ہے اور کسی کی نہیں کی ہے، بہت زیادہ اللہ نے تعریف کی ہے۔ چھوڑیے گا میں کہتا ہوں میرے نبی کے ہاتھ ہلانے کی اللہ نے قسمیں کھا لی ہیں، میرے نبی کی زبان ہلانے کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، میرے نبی کا چہرہ اٹھانے کی وضحا کہہ کر قسمیں کھائی ہے، میرے نبی کی زلفوں کی واللیل اذا سجاتا کہہ کر قسمیں کھائی ہے، میرے نبی کے چلنے کی لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، ان کی چلنے کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہے، میرے نبی کے ہر آنے والے لمحے کی میرے اللہ نے وللآخرۃ خیر لک من الاولی کہہ کر قسمیں کھائی ہے، میرے نبی کا منہ زبان ہلانے کو وکیلہ یا رب کہہ کر اللہ نے قسمیں کھائی ہے۔ چھوڑو اس بات کو، میرا اللہ وہ ہے جو نبی کی ہر ادا کی تعریف کرتا ہے، میرا اللہ وہ ہے جو نبی کے ہر حصے کی تعریف کر کے دنیا والوں کو بتا دیتا ہے کائنات والوں اگر کائنات میں محمد جیسا تمہیں ملتا ہے تو آؤ نمونہ پیش کرو، پر پوری دنیا قاصر ہے، پوری دنیا مجبور ہے، محمد جیسا ماڈل اور نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے نبی کی ایک عظمت ہے۔ اور یقین کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو 3 درجے بیان بتاؤں گا، آج تین جہانوں کی بات کروں گا، اس میں انشاءاللہ باتیں آپ کو بہت ساری سمجھ آئیں گی۔ سب سے پہلے جو میں نے ابھی خود میں آیت پڑھی ہے، توجہ سے بات سنیے گا، اس کا پہلے سیاق سنیے۔ 5 جہان ہے، 5 جہان۔ کتنے جہان؟ 5۔ ایک یہ دنیا کا جہان ہے نا، جیسے اسی طرح 5 جہان ہے۔ ایک جہان جہاں ساری روحیں اللہ نے اکٹھی پیدا کی، اکٹھی روحیں تھیں، رفتہ رفتہ نمبر بائی نمبر روحیں آتی گئی، دنیا پہ چلتا رہا نظام، قیامت کے دن جو آخری روح آئے گی آئے گی، یہ نظام وہ عالم ارواح اسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جہان وہ ماں کے پیٹ کا جہان ہے، وہ بھی ہر کسی کو نصیب ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کا ایک علیحدہ جہان ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر کا جہان یہ دنیا کا جہان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر کا جہان وہ برزخ کا جہان ہے، برزخ میں نہیں پردہ، جب موت کا پردہ آتا ہے پھر اس کے بعد ایک نیا جہان شروع ہو جاتا ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا، پھر قیامت آئے گی وہ جہان ختم ہو جائے گا، پھر 5واں جہان شروع ہو جائے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، عالم ارواح، عالم ارحام ماں کا پیٹ، عالم دنیا اور عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ 5 جہان ہیں۔ 5 جہانوں کی غور سے سنیے گا میرے جملے، 5 جہانوں میں سے
تین جہان ایسے ہیں جن جہانوں کے اندر انسان اکٹھے ہوئے ہیں۔ روحوں کے جہان میں انسانوں کی روحیں اکٹھی تھیں، پھر ماں کے پیٹ میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے، پھر دنیا کے جہان میں انسان جمع ہوئے، پھر برزخ کے اندر انسان علیحدہ علیحدہ ہو گئے، پھر قیامت کے جہان میں انسان اکٹھے ہوں گے۔ تین جہان ایسے ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوئے، جمع ہوں گے، جمع ہیں۔ یاد رکھیے گا، جہاں پر لوگ جمع تھے، جہاں جو لوگ جمع ہیں یا جہاں لوگ جمع ہوں گے، ہر جگہ جہاں لوگ جمع ہیں وہاں پر اللہ نے اپنے نبی کو سب سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ روحوں کا جہان دیکھو، غور کرو تو وہاں سب سے بلند مقام مخلوقات میں وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پھر جب دنیا کا جہان آتا ہے یہاں پر بھی اللہ کے نبی کا مقام سب سے بلند نظر آئے گا۔ جب قیامت کا جہان آئے گا وہاں پر بھی اللہ کے نبی کا مقام سب سے اونچا نظر آئے گا۔ سمجھ آئی؟ اب دیکھیے گا جی، میں قرآن و سنت سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کرتا ہوں، غور کیجئے گا۔ روحوں کے جہان سے شروع ہوتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورت کا نام سورت آل عمران ہے جی، اور آیت نمبر ہے جی اس کی آیت نمبر 81 نمبر کی آیت سورت آل عمران۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ روح ساری جمائیں، اب غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی، ذرا غور کرنا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے پیدا کیا، خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر، کمر پر، پشت پر اپنا دایاں ہاتھ مبارک پھیرا۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے جسم پیدا ہوئے، نسمیں پیدا ہوئے، اور چونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے نسمیں پیدا ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے اپنا بایاں ہاتھ آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، پھر کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے نسمیں پیدا ہوئے۔ دائیں ہاتھ سے بھی بائیں ہاتھ سے بھی کروڑوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے نسمیں پیدا ہوئے۔ یہ کون تھے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں تھیں۔ سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ پاک نے چند روحوں کو علیحدہ کر دیا، باقیوں کو علیحدہ کر دیا۔ 1.25 لاکھ کے قریب روحیں علیحدہ ہو گئیں، 1,24,000 کے قریب اللہ پاک نے روحوں کو علیحدہ کر دیا، باقی روحوں کو علیحدہ کر دیا۔ یہ جو علیحدہ روحیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا او علیحدہ شدہ روحوں سن لو، میں اللہ پاک ایک ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ ارادہ کون سا ہے؟ کہ میں تمہیں دنیا کا سب سے اونچا رتبہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ کون سا رتبہ ہے؟ یقیناً آپ کو بھی پتہ ہے انسانیت میں سب سے بلند رتبہ نبوت کا رتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں اونچا مقام دینا چاہتا ہوں، نبوت تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، رسول بنانا چاہتا ہوں، پیغمبر بنانا چاہتا ہوں، نبی بنانا چاہتا ہوں۔ لیکن سن لو علیحدہ شدہ روح، میں تمہیں نبی تب بناؤں گا، رسول تب بناؤں گا جب ادھر تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ اللہ وہ کون سا وعدہ ہے؟ اسی وعدے کا تذکرہ قرآن کے اس مقام پر موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس وقت اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے،
اور جو نبی بننے والی روحیں تھیں ان سے اللہ نے وعدہ لیا. وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ میں آتیتکم من کتاب و حکمت، جس وقت میں تمہیں نبوت دے دوں، تمہیں کتابیں دے دوں آسمان سے اتار کر، تمہیں حکمت اور نبوت تمہیں دے دوں، تمہاری نبوت کا بڑا دورہ چل رہا ہو، پوری دنیا پہ تمہارا سکہ چل رہا ہو. اب وعدہ کیا ہے؟ وعدہ یہ ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. جس وقت تمہاری نبوت کا دور ہو، تمہارے بڑے فالوور اور صحابہ ہو، تمہارے پیچھے چلنے والے بڑے لوگ ہوں، اس دور کے اندر اگر میرا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے دور میں آ جائے تو آج میرے ساتھ وعدہ کرو تم اپنی نبوتیں چھوڑ کر میرے اس نبی پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس نبی کے ساتھ معاون بن کے چلو گے. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو تب تمہیں نبوت دیتا ہوں. اللہ اپنے نبی کا کمال، عظمت دیکھو، مقام دیکھو. نبیوں کو کہا جا رہا ہے تمہیں تب نبوت ملے گی اگر تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے تو تم اپنی نبوتیں چھوڑ دو گے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم میرے محمد پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. میرا نبی امام بنے تم مقتدی بن جانا، میرا نبی نبی بنے تم امتی بن جانا، میرا نبی سپہ سالار بنے تم فوجی بن جانا، میرا نبی استاد بنے تم شاگرد بن جانا، میرا نبی کو تمہارا مرشد بنے تم اس کے مرید بن جانا. میرا محمد الرسول اللہ جس کام میں بھی بڑھتا جائے تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا. اگر یہ وعدہ کرتے ہو تو میں آج تمہیں نبوت والا انعام دیتا ہوں. سارے نبیوں نے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن گواہ ہے. سارے نبیوں کو اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ نِصْرِي، اس بات پہ میرے ساتھ معاہدہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ. سارے نبیوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا اقررنا، اللہ ہمیں یہ تیری بات منظور ہے. اگر ہمارے دور میں محمد الرسول اللہ نبی بن کے آ گیا ہم اپنی نبوت چھوڑ کر اس نبی کے امتی بن جائیں گے. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قالا فاشہدوا، اور فرشتوں تم بھی گواہ ہو جاؤ، اور وعدہ کرنے والوں نبیوں اس وعدے پہ تم بھی گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اللہ بھی اس وعدے پر تمہارا گواہ ہوں. اب وقت آئے گا جب میرا محمد آئے گا تمہاری نبوت نہیں چلے گی، تم میرے محمد کے امتی بن جاؤ گے. آپ دیکھیں نا ذرا، غور کریں. آپ کی مسجد ہے، مسجد کی شورا بنانی ہے، مثال کے طور پر مسجد کی شورا بنانی ہے. آپ نے کہا فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ ہم تمہیں مسجد کی شورا کا ممبر بناتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے فلانا بندہ جہرا اس وقت سعودیہ گیا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، سعودیہ گیا ہوا ہے، باہر ملک گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو تساں سسپینڈ ہو جاؤ گے، تواڈے عہدے ختم ہو جان گے. ایدا مطلب یہ ہویا اصل عہدے دار وہ بندہ جہرا باہر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہی ہوا نا کہ اس کے آنے تک تم نے نظام چلانا ہے. یقین کیجیے کہنا تو یہ نہیں چاہیے سارے نبی اللہ کے سچے نبی تھے، سارے نبیوں رسولوں کو اللہ نے خود اپنا نبی رسول بنایا تھا، لیکن بتا دیا او لوگوں میرا محمد الرسول اللہ صرف رسول نہیں ہے، رسولوں کا امام ہے، نبی نہیں ہے، نبیوں کا امام ہے. آیا تو آخر پہ ہے، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، لیکن مرتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ ہے. اللہ
تمہیدی جملے یاد رکھنا، 3 جہان ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہوئے، ان تینوں جہانوں میں اللہ نے اپنے نبی کو اونچا رکھا ہے، سکہ منوایا اپنے محمد رسول اللہ کا۔ ساری کائنات کے جتنے بھی نبی تھے سب نے مانا کہ وہ نبی آئے گا تو ہم نبی نہیں رہیں گے۔ اللہ، اچھا ایک بات کا جواب دو ذرا غور سے سن کے سمجھ کے۔ نبیوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے جو وعدہ کیا تھا، نبیوں نے اپنا وعدہ پورا کیا یا کوئی نہ؟ بولو کینے کیتا؟ دلیل نہیں سمجھے نہیں بات، اب سنیے گا۔ نبیوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ غور سے سننا، فتوہ نہ لا رہے بے معاذ اللہ نبیوں دے بارے جملہ پہ آد ہے، گل سمجھنی پوری۔ نبیوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں سے ایگریمنٹ اور وعدہ تھا، تمہارے دور میں میرا نبی آئے گا، تم اپنی نبوت چھوڑ دو گے۔ ان نبیوں کے دور میں میرا محمد آیا ہی نہیں تھا، جب آیا ہی نہیں تھا تو وعدہ پورا کرنا لازم ہی نہیں تھا، وہ تو دنیا سے رخصت ہوتے گئے۔ ان کے دور میں اللہ کے نبی تشریف ہی کوئی نہ لائے۔ جب دور آیا عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے، زندہ موجود ہیں اور زندہ اتریں گے دوبارہ اس امت میں۔ اب وہ جب آئیں گے ان کی زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ کل سمجھنا، ذرا سمجھنا، پیچیدہ بات ہے ذرا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جب دوبارہ اتریں گے زمین پر، وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ کیسے وعدہ پورا کریں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جب دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس وقت مسجد کے اندر اقامت کہی جا چکی ہوگی نماز کی۔ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ وہ مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، ادھر سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، او امام اپنے مصلی پہ کھڑا رہ، مکانک اپنی جگہ کھڑا رہ۔ کیوں؟ اس وقت میں نبی بن کے نہیں آیا، میں امتی بن کے آیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آئیں گے تو صحیح لیکن نبی بن کے نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ پھر یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر وہ وعدہ پورا کریں گے۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ جناب اگر کسی نبی کے دور میں زندگی میں آخری نبی ہوگا تو پھر وہ اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کام کریں گے، جب زمین پر آئیں گے اپنی نبوت کا اعلان کوئی نہیں کریں گے، ہمارے نبی کا کلمہ بھی پڑھیں گے اور ہمارے نبی کے دین کی تبلیغ بھی کریں گے، مسلمانوں کے امام بن جائیں گے، مسلمانوں کے لیڈر بن جائیں گے، سپہ سالار بن جائیں گے۔ لیکن وہ وعدہ پورا کریں گے کہ آج میں عیسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ نہیں پڑھا رہا، میں کلمہ پڑھا رہا ہوں تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا رہا ہوں۔ اللہ، گل سمجھ آئیے؟ وہ تو نہیں لنگ گئی، سمجھ آئیے گل نا؟ اچھا آگے دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہے یا نہیں؟ بولو ذرا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا نبی ہے یا نہیں؟
ہے نا؟ مسئلہ سمجھانے لگا، غور کرنا۔ سچا نبی ہے، اللہ کا برگزیدہ نبی ہے، معجزاتی طور پر پیدائش ہے، زندگی ساری معجزات سے بھری ہوئی ہے، کئی ہزار سال ہو گئے آسمانوں پہ موجود ہے۔ اللہ جانے قیامت کے قریب کب ان کا نزول ہوگا، پھر دنیا پہ آئیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، فوت بھی ہوں گے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر دوبارہ ان کو دفن بھی کیا جائے گا۔ یہ سارے پروسیس ہوں گے، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ کے دور میں جب وہ آئیں گے تو آپ نبی نہیں رہیں گے بلکہ امتی بن جائیں گے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر حضرت محمد رسول اللہ کے دور میں کوئی سچا نبی بھی آئے گا، وہ نبی نہیں رہے گا، امتی بن جائے گا۔ جب سچا نبی نہیں رہ سکتا تو جھوٹا نبی بھلا کیسے چل سکتا ہے؟ گل سمجھ آئی؟ اب سوال پیدا ہوگا، جناب آخری نبی کا دور کتنا دور ہے؟ اللہ کے نبی کا عرصہ کتنا عرصہ ہے؟ ایک تو آپ کی زندگی ہے نا 63 سالہ زندگی مبارک، لیکن ان کا عرصہ نبوت کتنا ہے؟ اور نہ اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے، توجہ سے سنیے گا، 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشیرا و نذیرا۔ سورت کا نام سورت سبا ہے اور آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے نبی بنایا ہے، قیامت کی صبح تک آپ نبی ہیں۔ آپ جب آئے، آپ کے بعد اور کوئی نبی آ سکتا نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اپنے موضوع پہ آؤ۔ اللہ روحوں کے جہان میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترہ اللہ نے اونچا کر دیا، سارے نبیوں سے اعتراف کروایا کہ تب تمہیں نبوت دیتا ہوں جب میرے نبی کی عظمت کے قائل ہو جاؤ، میرے نبی کی عظمت کے حوالے سے میرے ساتھ وعدہ کرو۔ یہ پہلا دعویٰ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ آگے دیکھیے نا، جب دنیا پہ آئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کیجئے عظمت کی اتنی مثالیں ہیں، بندہ بیان کرتا جائے زندگی ختم ہو جائے گی۔ نبی کی عظمت کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے۔ اور چھوڑو میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، اللہ کی قسم ہے 1400 سال ہو گئے اللہ کے نبی کو دنیا سے رخصت ہوئے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، آج تک اللہ کے نبی کی عظمت بیان ہوتی آ رہی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، 14 کروڑ سال بھی گزر جائیں، اللہ کی قسم ہے نبی کی عظمت کا بھی پوری بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، توجہ جی توجہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، پیدائش کیسے ہوئی اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے دنیا پہ عالم ارواح میں بھی فضیلت اپنے نبی کو دی۔ جب دنیا پہ اللہ کے نبی تشریف لائے، عجیب انقلابی شخصیت، عجیب توجہ کا نظرہ، انقلابی شخصیت۔ آپ کا علاقہ ہے دنیا کا، یہاں پہ کتنے سکول گورنمنٹ نے بنائے ہیں؟ کیوں یار؟ بہت ساری تعداد ہے، بچے پورے پڑھ نہیں سکیں گے، سٹرنس زیادہ ہو جائے گی، پڑھائی پوری نہیں ہو سکے گی، جگہ تنگ ہو جائے گی، بہت سارے سکول بنا دیے، ضلع کے اندر بڑے سکول بنا دیے، ہاسپیٹل زیادہ بنا دیے۔ کیوں؟ بندے پورے نہیں آ سکیں گے جی، ہاسپیٹل زیادہ بناؤ تاکہ بندوں کو ٹرین کیا جا سکے۔ یہ سارے معاملات لوگ کرتے ہیں جی، کیوں؟ علاقے کو دیکھ کر، بندوں کو دیکھ کر۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا کمال والا بنایا
اللہ نے اپنے نبی کو ایسی عظمت اور شان والا بنایا کہ اللہ کے نبی کو بنایا تو ساری کائنات کے لیے نبی ہے، ساری کائنات کے لیے معلم اور مدرس ہے، لیکن عجیب بات ہے اللہ کے نبی نے کوئی بہت سارے کالج اور یونیورسٹیاں نہیں بنائے۔ جا کر دیکھ لو، تاریخ جا کے پڑھ لو، ایک کھجوروں کے تنوں کے ساتھ اور کھجوروں کی ٹہنیوں کے ساتھ بنی ہوئی ایک مسجد ہے، مسجد نبوی یا مسجد رسول اسے کہتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر حالت یہ ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، حالت یہ ہے 11 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی، حالت یہ ہے صحابہ کرام بھوک سے بلک رہے ہیں، حالت یہ ہے پہننے کے لیے کوئی بہترین لباس موجود کوئی نہیں ہے، کوئی سونا چاندی موجود کوئی نہیں ہے، کوئی بڑی چودراہٹ ظاہری طور پر کوئی نہیں ہے، غربت کا عالم ہے، کوئی ایسے آثار بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ایسا کمال والا نبی بنایا، کھجور کی شاخوں کے نیچے بیٹھ کر ایسی تعلیم عطا فرمائی دنیا کو کہ اللہ کی قسم ہے 1400 سال ہو گئے، قیامت تک آنے والا بندہ اگر اس تعلیم پہ عمل کر لے نہ دنیا میں ذلیل ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہو سکتا ہے۔ ایسا کمال کا مدرس ہے، ایسا کمال کا طبیب ہے، ایسا علاج کیا لوگوں کا، ایسے دلوں کو صفائی کی۔ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ محمد الرسول اللہ نے ایسی مجھائیاں کی ہیں اپنے شاگردوں کی کہ جو بندہ قیامت تک آنے والا بندہ ساری کوششیں کر کر کے محمد کے شاگردوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ایسا مقام عطا فرما دیا، انقلابی شخصیت ہے محمد الرسول اللہ۔ سینکڑوں سال لگتے ہیں دنیا میں نہیں ایک ملک میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، لیکن عجیب شخصیت ہے، ٹوٹل 23 سال کا عرصہ ملا، صرف عرب میں نہیں، صرف سعودیہ میں نہیں، صرف عجم میں نہیں، صرف افریقہ کے جنگلات میں نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا۔ آج بھی کافر کہتا ہے یار مسلمان بے شک کمزور ہے پر مسلمانوں کا نبی بڑا اعلیٰ تھا۔ ایسی انقلابی شخصیت، ان کو اللہ نے ایک رتبہ اور مقام بہت سارے دیے، لیکن جو میں ایک بیان کر رہا ہوں وہ سنیے گا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات الذی اسرا بعبدہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے۔ رات کے وقت سیر کرانے والا کون ہے؟ اپنے نبی کو معراج کرانے والا کون ہے؟ اللہ اشارہ کر دیا، اور لوگو میرے محمد کے کمالات دیکھ کر، میرے نبی کی عظمتیں دیکھ کر عیسائیوں کی طرح کبھی بھول نہ جانا۔ توجہ توجہ توجہ، میرے نبی کی عظمتیں دیکھ کر عیسائیوں کی طرح بھول نہ جانا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت دیکھی، یار بغیر باپ کے پیدا ہوا، ماں کی گود میں بول رہا ہے، آنکھ مادر ذات نبی نے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہے بینائی آ جاتی ہے، کوڑ کا مریض ہے ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، پیدائشی گنجا ہے ہاتھ پھیرا تو پال اگاتے ہیں، مٹی کا گارا بنا کر پھونک مارتے ہیں تو زندہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کم باذن اللہ کہتے ہیں تو قبر والا زندہ ہو جاتا ہے۔ عیسائیوں نے عظمتیں دیکھی عیسیٰ علیہ السلام کی تو کہنے لگے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ یہ مختلف مقامات ہیں قرآن میں، اللہ نے فرمایا ان کو بھول لگی عظمتیں دیکھ کر، وہ کہنے لگے معاذ اللہ وہ خدا زمین پہ اتر آیا ہے انسانی شکل میں۔ کبھی وہ کہتے ہیں جناب یہ خدا کا بیٹا ہے، کبھی کہتے ہیں جناب خدا وہ عرشوں پہ ہے، اس کی بیوی معاذ اللہ مریم ہے اور اس کا بیٹا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بھول کر ان کو بھول لگی اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جز بنا دیا۔ اور ساتھیوں
جب اپنے نبی کی عظمت حضرت محمد الرسول اللہ کی عظمت بیان کرنے کا نمبر آیا تو اللہ نے پہلا لفظ ہی وہ چنا، فرمایا سبحان الذی اسرا۔ سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک۔ بتا دیا لوگوں میرے محمد کی عظمتیں دیکھ کر یہ نہ بھول جانا اے او ہو گیا تے او ہے ہو گیا، یہ ایک دوسرے کا ان کا آپس میں معاذ اللہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، یہ آپس میں شریک ہے۔ فرمایا سبحان، محمد کی عظمتیں دیکھنے سے پہلے دل و دماغ میں بیٹھا لینا محمد کریم جتنا بھی اونچا ہو جائے یہ مخلوق ہے، اللہ سبحان خالق ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ ہاں، عظمت نبی کی وجہ سے بھول نہ جانا، خدا کا شریک نہ بنا دینا۔ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین انسان ہے، لیکن وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، ساری کائنات سے افضل ہے۔ اللہ فرمایا سبحان، پاک ہے او ذات، الذی اسرا بعبدہ، اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے وقت، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد الحرام بیت اللہ شریف سے، حتیم سے لے کر اللہ نے اپنے نبی کو سفر کرایا رات کے وقت مسجد الاقصی تک، وہاں سے اللہ نے ان کو معراج کرائی آسمانوں کے اوپر تک جہاں اللہ کو منظور تھا۔ لیکن جو میں بات بتانے لگا ہوں، چونکہ دنیا میں انسان جمع ہے تو اللہ نے اپنے نبی کا ترہ اونچا کر کے دکھا دیا۔ ساری دنیا جتنی بھی ہے، اللہ ایک حدیث اور سنو پھر یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک دن سویا پڑا ہوں، ایک بندہ میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار اس بندے کا کتنا مرتبہ ہے، یہ جو لیٹا ہوا شخص ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے بارے میں نا وہ بات کرنے لگے، اس بندے کا یار کتنا مرتبہ ہے، کتنا مقام ہے۔ اس نے کہا یار اور ساری گلاں چھڑ دے آؤ، ترازو لے آؤ، ترازو پہ تول لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا اس کی برابری کتنے بندے کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک پلڑے کے اندر بٹھا دیا گیا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک بندہ بٹھایا گیا، میرا پلڑا نیچے جھکا ہوا ہے وہ لٹکا ہوا ہے، دوسرا بندہ بٹھا دیا گیا پلڑے میں، تیسرا 10واں بٹھا دیا گیا، 100واں بٹھا دیا گیا، 1000 بٹھا دیے گئے، لاکھوں بندے بٹھا دیے گئے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بندے بٹھاتے رہے میرا پلڑا جھکا ہوا ہے، سب کا پلڑا لٹکا ہوا ہے۔ بالآخر وہ دونوں کہنے لگے او یار کتنے تک تو اس کے برابری کے بندے تولتا رہے گا، اللہ کی قسم ہے ساری کائنات کو ایک پلڑے میں بٹھا دو، دوسرے پلڑے میں محمد الرسول اللہ ہے، ساری کائنات اکیلے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ یہ تے ہو گئی عام بندہ دی گل، توجہ کرنا ذرا توجہ، میں جس پوائنٹ پہ جا رہا ہوں یہ تو ہو گئی عام بندوں کی بات، اب رہ گئے تھے اللہ کے نبی۔ اللہ نے فرمایا اے بھی گل میں تانوں چاننی کر دیواں، مطلب تانوں میرے محمد دی عظمت دے اندر کوئی شک پہ آندا ہوئے، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ڈاؤٹ رہ جائے میرے محمد کی عظمت کے حوالے سے، یار عام بندے تو مقابلہ نہیں کر سکتے، آؤ میں تمہیں رسولوں کا مقابلہ اپنے محمد سے کرا کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جب مسجد اقصی میں پہنچے وہاں سارے نبیوں کو اللہ نے جمع کر دیا، جتنے بھی نبی تھے 1.25 لاکھ کے قریب نبیوں کو اللہ نے مثالی جسم عطا فرما دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصلی جسم کے ساتھ تشریف لائے، سارے نبی جمع ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، جبرائیل امین ساتھ ہے، اللہ کے نبی اندر گئے، مسجد میں بڑا رش ہے، بڑی رونق ہے، بڑی ریل پیل ہے مسجد اقصی میں۔ خیر نماز کا ٹائم ہونے لگا، نماز کا ٹائم ہوا تو صفیں سیدھی ہونے لگی، صفیں سیدھی ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اب صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، سارے نبی منتظر نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے دماغ میں آ رہا ہے یار اے سارے میرے پتر
پتر انتے میں ابا ہاں میرا حق بنتا ہے میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں, یہ پیچھے میرے بیٹے مقتدی بن جائے. نوح علیہ السلام کے دماغ میں ہو سکتا ہے آیا ہو کہ جناب 950 سال تک میں نے پتھر کھائے توحید کی خاطر, میں آگے کھڑا ہو جاؤں یہ پیچھے ہو جائے. ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں آیا ہو سکتا ہے 4,500 نبی میری اولاد میں سے ہے, مجھے آگے کھڑا ہونا چاہیے ان کو پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. جبرائیل چپ کر کے آیا, محمد کریم کا ہاتھ مبارک پکڑا, مصلی پہ کھڑا کر کے سارے نبیوں کو جواب دے دیا, او نبیوں تمہاری عظمتیں اپنی جگہ پر, تمہارا شان اپنی جگہ پر, تمہاری نبوت اپنی جگہ پر, تمہاری رفتیں اپنی جگہ پر, تمہاری رسالت اپنی جگہ پر, لیکن یاد رکھو تم آج نبی ہو, محمد الرسول اللہ نبی نہیں امام الانبیاء ہے, اتھے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اور پچھلی حدیث یاد کرو جی میں تمہیں سنائیے ترازو والی, ساری دنیا ایک پلڑے میں, ایک پلڑے, اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خواب آیا, حدیث ہے, فرمایا ایک پلڑے میں مجھے بیٹھایا, دوسرے پلڑے میں ساری دنیا بیٹھا, بہت سارے بندے بیٹھائے. فرشتہ کہتا ہے, وہ 2 فرشتے تھے, فرشتہ کہتا ہے یار کب تک تو بندوں کو بیٹھائے گا, ساری دنیا بیٹھا دے پر محمد الرسول اللہ کا مقابلہ ساری کائنات. جب نبیوں کا نمبر آیا تو اللہ پاک نے جبرائیل سے فرمایا کھڑا کیوں ہے, پکڑ ہاتھ میرے محمد کا, امامت کے مصلی پہ کھڑا دے, دنیا کو بتا دے, او کائنات والو سن لو, میرا محمد جہاں آ جاتا ہے کوئی امام نہیں بن سکتا, میرا محمد جہاں پہ ہوتا ہے کوئی نبی نہیں بن سکتا, میرا محمد جہاں پہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے کوئی سپہ سالار نہیں بن سکتا. کیوں؟ سپہ سالار ہوگا تو میرا محمد, امام الانبیاء ہوگا تو میرا محمد, امام الرسل ہوگا تو میرا محمد, سارے نبیوں کا امام اور مقتدا ہوگا تو میرا محمد. جتھے میرا محمد آ جائے اتھے کسے اور دا سکہ چل سکدا. اللہ کوئی سمجھ آندی پئی ہے, عظمت نبی, عظمت رسول. اور میں دس کے ربیع الاول قریب آ رہا ہے, انشاءاللہ نصیب ہوا تو ہم اس موضوع کو جو چلا کے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں پہلے سب سے پہلے عظمت اللہ کے نبی کے دماغ میں آ جائے, کیونکہ جب تک کسی شخصیت کی عظمت دماغ میں نہ ہو اس وقت تک اس کی بات ماننا مشکل ہوتی ہے. میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ, میں کہتا ہوں, ایک بندہ کہتا ہے کسی کو یار فلاں کام کر دے, وہ نہیں کرے گا, لیکن اگر اس کو کوئی استاد اسے کہہ دے فلاں کام کر دے, بندہ بھاگ کے کرے گا. ہے یا کسی عہدیدار کو کوئی عہدیدار بندہ کہہ دے فلاں کام کر, فوراً بھاگ کے کرے گا. کیوں؟ اس کی عظمت اس کے دل میں ہے, اس کی بات ماننا آسان ہے. جب عظمت دل میں نہ ہو تو انسان کو بات ماننا مشکل ہو جاتی ہے. آج مسلمانوں ہمارے اندر اسی بات کی کمی ہے, آج اسی بات کا فقدان ہے کہ آج ہم اپنے نبی کی عظمت نہیں سمجھتے. ہم دعوے تو کرتے ہیں لیکن نبی کی عظمت کو پراپر طریقے سے تسلیم نہیں کرتے. آج ہمارے ہیرو, گائے کا موتر پینے والی قوم کو ہم ہیرو سمجھتے ہیں, اور جو ہے امریکہ اور دوسرے دنیا میں رہنے والے یہود و نصارہ کو ہم اپنا ہیرو اور اپنا ماڈل سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اس شخصیت کو ہم بھول گئے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہے, اس شخصیت کو ہم بھول گئے جس کے ساتھ کا مقام پوری کائنات کے پاس نہیں ہے. آج ہم ان کو ہیرو نہیں سمجھتے. یاد رکھیے گا دوسروں کو ہیرو مانو گے تو یاد رکھیے اپنے نبی کی عظمت کم ہو جائے گی. جب نبی کی عظمت کم ہوگی یہی حال ہوگا جو اس وقت امت مسلمہ کا ہے. غیروں کی باتیں تو مانی جا سکتی ہیں پر محمد کی بات ماننے کو آج مسلمان ہی تیار کوئی نہیں ہے. بات ایسی ہے کہ نہیں؟ کڑوی باتیں تو نہیں ہو گئی. میں تک آج مٹھا موضوع بیان کر سا, 3-4 جو میں کروا ہو گیا آج. اللہ اپنے نبی کی عظمت پہچانو. اللہ 3 جہان, 3 جہان. پہلا جہان روح والا جہان ہے, جہاں ساری روحیں جمع تھی, تفصیل ہو گئی. اللہ نے سب سے اونچا مقام عطا فرمایا تو کس کو؟ اپنے نبی کو. کس کو؟ اپنے, بولو بولو, اپنے نبی کو اونچا مقام عطا فرمایا.
سارے نبیوں سے منوایا کہ ہاں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ سب نے کہا اقررنا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، یہاں پر یہ بات کہی اور پھر جب دنیا کا نمبر آیا دو مثالیں دے دی آپ کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ ایک بتایا ساری دنیا کے لوگ ایک ترازو میں جمع ہو گئے، ایک صرف میرے محمد رسول اللہ کی ذات اکیلی ہے، فرشتے کہنے پر مجبور ہو گئے ساری دنیا اکیلے محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر نبیوں کی بات آ گئی، اللہ نے فرمایا اے نکھیڑے بھی کردہ جاواں، اللہ فرمایا میرے نبیوں کو دیکھ لو، سارے نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی موجود ہیں، پر میں نے اپنے محمد رسول اللہ کا رتبہ اور شان سارے نبیوں سے بڑھا کر دکھا دیا۔ سمجھ آئی؟ ٹائم 5-7 منٹ ہے، تیسرا مرحلہ سنو جی، اللہ کرے بات مکمل ہو جائے۔ پھر عالم برزخ آ گیا، اکیلے اکیلے آ گئے لوگ، جس طرح ماں کے پیٹ میں اکیلے تھے۔ جو بندے شروع میں ہیں ان کو اب پوری بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگلی بات، اگلا جہان آ گیا جی، عالم آخرت۔ آخرت کا جہان جب آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ 50 الف سنہ، اور لوگوں 50,000 سال کا دن ہوگا۔ روزے رکھیں دے نا، روزے اس وقت پتہ لگ جائے دن کیڑا لمبا ہے، انہیں آ رہے نا، ہاں آگے پیچھے محسوس نہیں ہوتا۔ یہ روزہ بندہ رکھے پھر پتہ چلتا ہے جناب میں نے جون جولائی میں جی 16 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے جی، 15 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے جی 15 گھنٹے 16 گھنٹے پیاسا رہا ہوں میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 50 الف سنۃ، اور لوگوں 15 گھنٹے نہیں، 15 دن نہیں، 15 سال نہیں، 1500 سال نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آنکھو اللہ دے قرآن سچ آکھے، ہاں فرمایا 50,000 سال کا دن ہے۔ وہاں پہ لوگ بلک رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی لباس ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یحشر الناس حفاۃ عراۃ اللہ، اور لوگ جب جمع کیے جائیں گے میدان محشر میں، لباس بھی کوئی نہیں ہوگا، ختنہ بھی کوئی نہیں ہوگا، بغیر ختنے کے بغیر لباس کے سارے لوگ جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلب گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، سارے لوگ جو ننگے ہوں گے مرد و عورت، اس وقت حیا اور شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ شرم تو تب آئے جو بندے کا ہوش ٹھکانے پہ ہو۔ یہ روی اٹھی منے تے آخر ہے اتے اکھیاں لگیاں ہونے ہیں، ہک گئی رٹا زبان تے ہونے، رب نفسی نفسی نفسی، اللہ میرا خیال کرے میرا خیال کرے۔ اے نہیں پتا میرے نال میری اماں کھڑی ہے یا بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے نے یا باپ کھڑا ہے، استاد کھڑا ہے یا شاگرد کھڑا ہے، کون ساتھ کھڑا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہے، بڑا طویل دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طوالت والے دن کے اندر، اس لمبے دن کے اندر لوگ جب گرمی سے مرنے لگیں گے، یعنی مرنے پہ آ جائیں گے، موت تو دوبارہ آئے گی کوئی نہیں، آخرکار مجبور ہو کے ایک دوسرے سے کہیں گے یار کینو آکھو آ، کینو عرض کرو آ، کہ اللہ نو عرض کرے جناب اللہ جی حساب و کتاب تا شروع کر۔ اے بخاری شریف دی حدیث دا مفہوم پہ ذکر کردہ، پوچھ لینا علماء دے کول کسے نو آکھو آ جناب کہ اللہ پاک حساب و کتاب شروع کرے، سفارش کرے۔ سوچ لڑانے کے بعد سارے لوگ کہیں گے یار سارے انسانوں سے بڑا انسان عمر میں پہلا انسان ہے آدم علیہ السلام ہے، سارے اندر جو ابا ہے انہوں نے کول چلے جاندے ہیں جی، آدم علیہ السلام کے پاس جا کے عرض کریں گے یا ابا البشر، او ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام جی، اللہ سے عرض کرے جناب اللہ باقی جنت میں جائیں یا جہنم میں وہ تو بعد کی باتیں ہیں، حساب و کتاب کا مرحلہ تو شروع کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام آگے جواب دیں گے لست
लस्त लहा, ओ मेरे बेटो ठीक है तुम मेरे पास सिफारिश कराने के लिए आए हो, लेकिन गल सुन लो, लस्तो लहा अपनी ज़बानी तर्जमा करने लगा, चस आ जाएगी। फरमाया यार गल तुहाडी ठीक है मैं सिफारिश करा, लेकिन अल्लाह दी कसम है अज मेरे वस दा रोग नहीं। लस्तुला ना मैं नहीं कर सकता, इसको अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके कह रहा हूँ, ए मेरे बस दियाँ गल्ला कोई नहीं। ए तू नूहा ओ बन्यो जाके हजरत नूह नू आखो, हो सकता है ओ अल्लाह जगे अर्ज कर सकन। हजरत नूह के पास सारे हम भी होंगे, सारे चले जाएंगे वहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ये अर्ज करेंगे, नूह अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे, लस्तुला मेरे बस दी गल नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये जुमला मैं नहीं आ सकता। अल्लाह हिसाबो किताब शुरू कर, आखिरकार फरमाए तू इब्राहीम जाओ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी यही जवाब देंगे, ए तू मूसा वगैरह वगैरह करते 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 आखिरकार उन्हें कहा जाएगा यार आज जो कोई उम्मीद दी जगह है तो हिक हस्ती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए तू मुहम्मद ओ पंजोवन के हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके अर्ज करो, हो सकता है वो कह ले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हम सारे जब जाएंगे, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुमला नहीं फरमाएंगे जो सारे नबियों ने कहा था, लस्तो लहा मेरे बस दी गल नहीं, मेरे बस दी गल नहीं, बल्कि अल्लाह के पाक पैगंबर का जुमला जुदा होगा, वो फरमाएंगे आना लहा, वो कहते हैं लस्तो लहा, ये नबी कहता है आना लहा, हाँ ए मकाम अजल्ला मेनू अता करना है, ए तुर्रा मेरा उच्चा अल्लाह अज करके दुनिया नू विखावना है, जिथे सारे नबी मजबूर हो गए उथे अज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा तुर्रा उच्चा हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे हाँ ये सिफारिश मैं अल्लाह के दरबार में करता हूँ, तो मेरा मौजू समझिएगा, मेरे नबी को अल्लाह ने जो फजीलतें अता फरमाई हैं बेशुमार फजीलतें अता फरमाई हैं, लेकिन तीन जहानों के फजाइल में बता रहा हूँ। रूहों का जहान था, वहाँ पे अल्लाह ने फरमाया सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही वलतनसरुन्ना, और मेरे बनने वाले 1.25 लाख नबियों तब नबूवत देता हूँ जब मेरे साथ वादा करो मेरा मुहम्मद आएगा, तुम अपनी नबूवत छोड़कर मेरे मुहम्मद के उम्मती बन जाओगे। तुर्रा उच्चा करके अपने मुहम्मद अल्लाह ने दिखा देता। फिर दुनिया का जहान आया, हदीस सुनाई है, तराजू में एक तरफ रसूलुल्लाह है, दूसरी तरफ अनगिनत इंसान है, बता दिया ख्वाब के अंदर, और रोयल अंबिया वहीयुन, अल्लाह के नबियों का ख्वाब अल्लाह की वही होता है, अल्लाह के नबी को वही के जरिए बता दिया, और मेरा मोहम्मद सोना सारी दुनिया तेरा मुकाबला रल के भी नहीं कर सकती। नबियों का नंबर आया है तो बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह अपने नबियों को पीछे खड़ा करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करा कर दुनिया को दिखा दिया, ए मेरा मोहम्मद छड़ा नबी नहीं इमामुल अंबिया है, ए नबियां दा भी रहबर है, नबियां दा भी इमाम है, नबियां दा भी मुक्तदा है, नबियां दा भी चौधरी है, नबियां दा भी बड़ा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पर जिस वक्त क़यामत दा दिन आया उस वक्त अल्लाह पाक ने क्या किया, सारे लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मुख्तलिफ अंबिया के पास गए, सारे नबी कहते हैं साडे बस दी गल नहीं, ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दे आना लहा ए इज्जत ते अजमत अल्लाह ने अज मैनू अता कर दी। टाइम पूरा हो गया है, शॉर्टकट हदीस थोड़ी सी पूरी कर लो, पूरी तो सारी तो नहीं होगी लेकिन मसला रह जाएगा अगर मैं ना करूं तो। अल्लाह के नबी फरमाते आना लहा, ए मैं करता हूँ, मैं करूँगा, आज ये मेरी अजमत है। और तरफ चले जाएंगे टाइम बड़ा लग जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगो अजान का जवाब दिया करो, लंबी हदीस है मैं तो इशारा कर रहा हूँ, अजान मुअज्जिन की तरह अजान का जवाब दिया करो,
اذان کے بعد درود پڑھا کرو، درود پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگا کرو، ٹھیک ہے؟ وہ مقام محمود اور مقام وسیلہ ہے۔ ہم بھی پھر کہتے ہیں آتے محمد الوسیلتا، اگو بولو والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اچھا فرمایا اللہ کے نبی نے جس وقت فرمائیں گے کہ میں آج اس مرتبے پہ فائز ہوں، میں اللہ سے سفارش کرتا ہوں، لیکن توجہ سے سننا، توجہ سے سننا ساتھیو، اس غلط فہمی میں نہ رہنا یار میں فلانے کا مرید ہوں اور مجھے تھپکی مار کے جنت میں پہنچا دے گا، اس غلط فہمی نہ رہنا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا فاطمہ، اور میری بیٹی فاطمہ، سلینی ما شیتے، دنیا دی تیری شے بھی تینوں چاہی دیئے، اتھے منگنا ہی تا میں تینوں دے سکدا، اوکھا سوکھا ہو کے تینوں دے سکدا، لیکن اس غلط فہمی نہ رہے ہو میری بیٹی کہ قیامت دے دن میں ویسا تے میں آکسا میں محمد دی بیٹیاں مینوں کہیں نہیں پوچھنا تے مینوں جنت بھیج دیتا جائے گا، نا فرمایا جے اتھے کہیں پوچھ لیا تب میں محمد بھی تینوں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر، اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر میں اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دوں گا، سجدہ کروں گا، روتا رہوں گا، اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ پھر صاحب فرمایا آج مینوں نہیں پتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج مجھے نہیں پتا اس وقت سجدے میں میں کون سی الفاظ کہوں گا، اللہ آپ میرے دل میں القاء کرے گا، ڈالے گا الفاظ اور میں کہتا جاؤں گا اور اللہ کی تعریف کرتا جاؤں گا، وقت گزر جائے گا، کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، اے سونیا محمد رسول اللہ اپنا سر تے اٹھانا، لما یبکی کا یا ما یبکی کا، کیوں پہ روندے تو تا روندے ہوئے نو چپ کراون والا ہی، کیوں پہ روندے سونیا، اللہ میں گزارش کرنا چاہنا، اللہ فرماتے نے سل تو منگ تو تا تینوں میں دے دیاں گا، منگن والا تو تے دیمن والا اللہ، دنیا تے بھی معاملہ ہے، ساری کائنات یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ، تسا سارے فقیرو واللہ هو الغنی، سارے منگن والے ہوتے اللہ دیمن والا ہے۔ حدیث پوری نہیں ہوندی بات انشاءاللہ کر سکتے، ٹائم ہوتے ہو گیا، ربنا تقبل منا۔